دے، شکر گزار ہیں کہ تو اس خدا کے اس نے موقع دیا کہ ہم اس کے قدموں میں جھکیں اور اس کی آواز کو سنیں۔ میرے ساتھ آج اپنی ترقی کے لیے دیکھیں مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا 6واں باب اور اس کی 20 آیت سے ہم 26 آیت تک 6 آیات کو کلام مقدس میں سے کریں گے۔ یوں فرمایا گیا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ پھر کہا، مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسوگے۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور نام تام کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے، تو تم مبارک ہو۔ اس دن خوش ہونا، خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی کسبی پا چکے ہو۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہو گے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر جس سچائی کو اپنی برکت کے لیے ہم نے آج ورد کیا ہے، لکھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا بادشاہی تمہاری ہے۔ اچھا، مقدس متی کے انجیلی بیان میں پہلے میٹنگ میں بیان کرا تھا، 5 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ یہاں دل کے غریبوں کی بات ہے۔ پھر لکھا ہے، مبارک ہو تم جو بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کے لیے تسلی بھی ہے جو خداوند میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، خداوند میں ہوتے ہوئے ان چیزوں اور ان مشکلات میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو خداوند کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، خداوند کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو خداوند کی فرما برداری میں ہے۔ کیا اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر اٹھا کر ان سے کہا کہ مبارک تم ہو جو غریب ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم خداوند میں ہوں گے
تو ہمیں بہت سارے مسائل میں سے، مشکلات میں سے، بہت ساری ایسی حقیقتوں میں سے گزرنا ہوگا جو شاید ہمیں بہت زیادہ مشکل تو دکھائی دے، ہمارے لیے تکلیف دے تو ہو، لیکن اگر ہم ایسی حالت میں اپنے خداوند میں قائم رہے تو پھر لکھا ہے کہ آسمان خدا کی بادشاہی تمہاری۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہم خدا پر بھروسہ کریں اور ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ کلام مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنائے گا، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ دولت پر لگا کر اڑ جاتی ہے اور سرفرازی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب آپ دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، غربت میں، تنگی میں، تنگ حال میں، مصیبت میں بھی اپنے خداوند خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو خدا کی بادشاہی ہے وہ تمہاری ہے، بشرطے کہ ہم کیا ہوں؟ وفادار، بشرطے کہ ہم فرما بردار ہوں، بشرطے کہ ان مصیبتوں میں ہم خداوند سے دور نہ جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کے وفادار ہوتے ہیں تو یہاں پر کلام مقدس میں آگے لکھا ہے 22 آیت میں، جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سچائی کو اپناتے ہیں یا سچائی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے، فرما برداری کے سبب سے، اس کی وفاداری کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں اور تمہیں خارج کریں اور تمہیں برا بھلا کہیں، تو لکھا ہے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں تو تم پریشان نہ ہو، تم مبارک ہو۔ تم کیا ہو؟ مبارک ہو، تمہارا اجر آسمان پر ہے، خدا نے تمہیں اجر عطا کرنا ہے۔ اور جو مین چیز اس میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دنیا کی نظر میں ٹھیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے گزرے دنوں ایک بات کہی تھی کہ اکثر جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ایک ذکر کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھنا لوگ، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے اچھا یا کچھ برا کرتے وقت یہ سوچا ہوگا کہ یار یہ تو بہت بری بات ہے، یہ خدا کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اور ابھی صبح میں بتا رہا تھا یسایہ کی کتاب سے کہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، تم ان کاموں میں مسرور رہے جو مجھے ناخوش کرتے ہیں، جن سے میں خوش نہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ توقعات کرتے ہیں، اور توقعات کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ لوگ ہمیں اچھا کریں۔ اور کیا لکھے یہاں پڑھے بھائی جی 26ویں آیت میں کیا لکھے؟ افسوس تم پر
جب لوگ تمہیں اچھا کہیں، بھلا کہیں. یہ بات خوشی کی ہے کہ افسوس کی بات ہے؟ کہ ہم لوگ ہمیں اچھا کہیں کہ فلاں بہن بہت اچھی ہے، فلاں بھائی بہت اچھا ہے، دنیا ہمیں اچھا کہے. یہ اچھی بات ہے کہ بری ہے؟ اور کلام مقدس میں کیا ہے؟ افسوس کب؟ جب لوگ تمہیں کیوں؟ لوگ تب بھلا کہتے ہیں جب ہم لوگوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں. لوگوں میں بھلا کب کہتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی لوگ ہمیں اچھا نہیں کہتے ہیں جب آپ ان کے خلاف یا ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ کریں. میرے ساتھ یوحنا کے دل میں آئیے، 15 باب ہے اور اس کی 19 آیت ہے اور 17 باب کی 14 آیت. دونوں ہمارے نکالے 17-14، 17 باب 14 آیت اور 15 باب کی 19ویں آیت پڑھے. جی اگر تم دنیا کے ہوتے، سنیں جی، اگر تم دنیا کے تو دنیا تمہیں، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے، بولو زور سے، اس لیے دنیا تم سے بھلا کہہ رہی ہے، اچھا کہہ رہی ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ عداوت رکھ رہی ہے. عداوت کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے سچائی کو پہچانا ہے. عداوت کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے خداوند کی مرضی پوری کرنا شروع کر دی ہے. عداوت کا سبب کیا ہے؟ کہ میں لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار. عداوت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اب میں اپنے لیے نہیں جینا بلکہ خداوند کے لیے جینا. 17-14 میں کیا لکھے وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھیں. جی پڑھے کوئی بھی بلند آواز سے. میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی. اور دنیا نے ان سے عداوت کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں تیرا کلام ہے. اور جہاں کلام ہے، یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے. کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند تلوار چلانے آیا؟ حالانکہ پطرس نے اس کو، جو خداوند کو پکڑنے آئے، تلوار ماری اور اس کا کان اڑا دیا اور یسوع نے کہا نہ بھائی اپنی تلوار اپنے میان میں ڈال. اگر آپ نے مقابلے کرنا ہوتا میں باپ سے کہتا کہ وہ 12 تمن پوچھتے تھے. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ کون سی تلوار. اور وہاں پر لکھا ہے تیرے مخالف، تیرے بیری کے لوگوں. کون سی تلوار ہے؟ کلام کی تلوار ہے. اور یہ حقیقت ہے، سچائی ہے. اگر ایک شخص گھر میں خدا کی کلام کی سچائی کو قبول کرے اور باقی قبول نہ کریں تو سارا گھرانہ اس کے خلاف ہو جائے. میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے آیا. اور یہاں پر لکھا ہے میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا. آگے کیا لکھا ہے؟ دنیا نے
दुनिया ने उनसे, किन से? जिनको मैंने तेरा कलाम पहुंचाया है, दुनिया उनसे अदावत रख रही है। आगे इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया का वो भी दुनिया के नहीं, वो भी दुनिया के। और अगर आप दुनिया के नहीं तो दुनिया आपसे मोहब्बत रखेगी, अदावत। और यहाँ यही बात हुई, कलाम मुक़द्दस में है अफसोस जब लोग तुम्हें बुलाते हैं। अच्छा, इसकी दो वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि जब लोग तब हमें भला कहेंगे जब हम लोगों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। लोग हमें तब भला कहेंगे जब हम लोगों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। अफसोस जब लोग तुम्हें बुलाएंगे। लोग हमें भला नहीं कहेंगे अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि लोग अपनी ख्वाहिशों में मसरूफ हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, नौजवानों को देखा है कि जब वो खुदावंद को कबूल करते हैं, खुदावंद की सच्चाई उनके उतर जाती है, तो वो अपने दोस्त, उनके दोस्त नाम में हाथ मसीही हों, और जब वो उन जैसे काम नहीं करते तो अक्सर वो पता कहते हैं चल चल देखे बड़ा हो तू होना चलो कौन पाई तू अंजू बपतिस्मा की ले होंगे। सुने कभी आपने? लोग नफरत करते हैं, लोग अदावत करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। और जब लोग बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब हम उन जैसे काम नहीं करते, और जब हम उन जैसे काम करते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं? भला कहते हैं। और जब हमारे अंदर कलाम की सच्चाई नहीं होती तो लोग हमें भला कहते हैं। और जब आपके अंदर सच्चाई होगी, क्या ये है कि आप सच्चाई से वाकिफ हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे, यानी कलाम को आपने जान तो ली है, कैसे रोमियों के खत में लिखा है अगरचे उन्होंने खुदावंद को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तकलीफ और शुक्रगुजारी बल्कि बातल ख्यालात में पाई। जानते हैं तो ऐसों से सारे बड़े खुश हैं। अफसोस जब लोग तुम्हें भला कहें, बुरी बात नहीं है कि जब लोग आपको भला कहें, ये बुरी बात नहीं है। तब बुरी है जब आप लोगों जैसे, और अगर आपने अपने आप को अलग कर लिया है, आप खुदावंद की सच्चाई को पहन चुके हैं, आप खुदावंद के फर्माबरदार हो गए हैं, और फिर आप ना डरें, फिर आप ना डरें, खुदावंद आपके साथ है। ये जो खारिज करने की बात है ना, कई बार तो ऐसा होता है कि चर्च कहता है कि ऐसा कट देना, ना ही कट देना अगर तुम इंज करोगे, ये भी एक खौफ है। चर्च तो चर्च, कलीसिया तो कलीसिया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं और मैं उनको बाय नेम भी जानता हूँ कि जब उनके बच्चों ने खुदावंद को कबूल किया और उनके बच्चे ज़्यादा वक्त खुदावंद में गुजारने लगे तो माँ बाप ने भी अदावत रखी, अपना गदा बिस्तरा चुककर तो वही चलेगा। दानिश आप जानते हैं, तो यहाँ एक बड़े लंबे वाले भाई आते हैं, जो शख्स से उनका सर लगता है तो नीचे होता है, जानते हैं। जब उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदावंद को कबूल किया, उसके माँ तो नहीं, लेकिन बाप नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा वक्त हमारे लिए। आप यकीन करें तो उनकी दीवार भी जितना ये हमारे चर्च की सीलिंग और दीवार में इतनी बड़ी दीवार थी, और अक्सर ऐसा होता था कि जब वो सो जाते थे तो दीवार खुदावंद का आता था, सारी रात में बैठता था
اور جب اسے پتا تھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ 6:30 بجے اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں، تو اس سے پہلے واپس جاتا اور دبے پاؤں دیوار پہ ڈالتا اور ان کے اٹھنے سے پہلے اپنے بستر میں جا کے سو جاتا۔ لوگوں کی بات میں گھر والے بھی بلا رہا ہے جب آپ سچائی کو اپنائیں پر آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں، آپ غلامی کا دامن پکڑیں۔ یہاں آپ مشکل میں، یہاں شاید آپ مصیبت میں، یہاں شاید گھر والے آپ کو برا بلا کہتے ہیں، شاید آپ کا گرجا آپ کو برا بلا کہتے ہیں، شاید آپ کے دوست آپ کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خداوند کی فرما برداری کرنے سے آپ آسمان کی بادشاہی کی وارث بنیں۔ آپ نے سچائی کو اپنانا، آپ نے وہ کرنا ہے جو کلام کہتا ہے، آپ نے ویسی زندگی گزارنی ہے جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر بہت سارے اپنے بھی مخالف ہیں، اور اگر آپ ملی جلی زندگی گزارو گے تو پھر ملی جلی دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں سنتے۔ جب مصر سے خدا نے لوگوں کو نکالا تو کس لیے نکالا تھا تو بتا سکتے ہیں؟ ان کو وعدہ کی زمین میں لے جانے کے لیے، بولو ذرا کہاں لے جانے کے لیے؟ کیوں نکالا تھا؟ وعدے کی سرزمین پر ہمیں کیوں خداوند نے چنا؟ اپنی بادشاہی میں لے جانے کے لیے، اس لیے بلایا ہے اپنی بادشاہی میں لے جانے کے لیے۔ اور ملے جلے خیال رکھنے والے لوگ یاد رکھیں کہ جب ملی جلی بھیڑ جو غالباً 6 لاکھ لوگ مصر کی غلامی سے نکلے، ان میں سے صرف 2 لوگ یشوع اور کالب وعدہ کی زمین پر گیا تھا، باقی سارے کے سارے بیابان میں ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ ملے جلے خیال رکھتے ہیں۔ جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے آتا تو وہ پریز دا لارڈ بھی کہتے ہیں، ہاللیلویا کے نعرے بھی مارتے ہیں، خدا کی حمد بھی کرتے ہیں، خدا کی ستائش بھی کرتے ہیں۔ اور جب موسیٰ چلا جاتا تو لوگوں کے دباؤ میں آ کر وہ بچڑا بھی بنا دیا۔ وہ خداوند کے ساتھ بھی تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی تھے۔ لوگوں نے کہا نہ جانے موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور بعض دفعہ خادم بھی ہم جیسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دباؤ میں آ کر وہی کرنا پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ وہ کریں گے یا وہ کہیں گے جو لوگوں کو اچھا لگے گا تو چرچ بھر جائے گا، چرچ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ موسیٰ کی طرح کہو گے کہ آئے گردن کش قوم، تو نے یہ کیا کیا ہے، تم نے خدا کے غضب کو آواز دی ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، پھر وہی چلیں گے جو سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزوں، نہ تو ہم نے ہارون جیسا خادم بننا ہے اور نہ ہی بیابانی کلیسیا جیسا رویہ رکھنا ہے کہ بچڑا بھی بنا لیا اور نعرے بھی لا دیے۔ ادھر کچھ نہیں سنے، پتہ لگ گیا جناب کو اپنے من میں سنا، بڑی دیر کا من کا نام تھا۔ اب کہتا اس لیے ہوں کہ میں ہی اکثر کہتا ہوں کہ بعض دفعہ خادم جو ہوتے ہیں نا، کچھ تو ویسے شوگر کی وجہ سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور بعضوں کو ویسے ہی نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ بولتے رہتے ہیں، لوگ جو مرضی کرتے ہیں انہیں بتاؤں گا، بولتے رہتے ہیں۔
میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں کہ اس لیے بھی چپ کرتا ہوں کہ پھر آپ برا نہ بنائیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ یہاں ہم نے ہارون جیسا خادم، اچھا خادم کا مطلب صرف پاسٹر ہی نہیں ہے، ایلڈر بھی ہے جو چلاتے ہیں، ایلڈر بھی خادم، ڈیکنس بھی خادم، وقت خواتین میں کام کرنے والی بہنیں بھی خادم، وہ بھی خدمت کرتی ہیں، کوائر بھی خدمت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہارون جیسی خدمت بھی کر رہے کہ لوگوں نے پریشر چاہ کے کبھی بچہ بنا لیا، یہ رانگ ہے۔ خدا کے لوگوں، افسوس جب لوگ تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا خدا کی نظر میں میں ٹھیک ہوں، خدا کی نگاہ میں ٹھیک ہوں؟ اگر آپ خدا کی نظر میں ٹھیک ہیں، ساری دنیا بھی آپ کو برا کہے تو آپ پریشان ہیں۔ آمین آمین۔ خداوند کی نظر میں آپ نے ٹھیک رہنا، اور جب بھی آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کلام کی نگاہ سے دیکھنا، خداوند کی نظر سے دیکھنا ہے، اور جب آپ خداوند کی نگاہ سے دیکھو گے تو آپ کو کبھی شرمندہ ہونا۔ ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ بادشاہ تک جانا۔ آمین۔ ایک آخری والا تیموتھیوس کا خط نکالے میرے ساتھ، دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 7ویں آیت اور 8ویں آیت، جلدی سے پڑھیں جو بھی نکالیں۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر میں نے لیا، دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو مضبوط رکھا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ راست تاج رکھا بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل مصنف جو عادل منصف یعنی خداوند خداوند اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو شروع کرنا بڑی بات نہیں ہے، کام شروع کرنا بہت بھائی بڑے اچھے طریقے سے اس نے کام شروع کیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات اختتام، نتیجہ اختتام پر ہوتا ہے۔ نتیجہ کب ہوتا ہے؟ آغاز پر یا اختتام پر؟ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا، اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ہم نے دوڑنی ہے، ابھی ہم دوڑ رہے ہیں، ایمان میں قائم رہنا ہے، خداوند میں مضبوط رہنا ہے، لوگوں کی اور حالات کی اور دنیا کی پرواہ نہیں کرنا۔ آمین آمین۔ اور اس تاج کو حاصل کرنا ہے جو عادل منصف ان سب کو جو خداوند کے ظہور کے آرزو مند ہیں کہنا ہے۔ آمین۔ اس تاج کی آرزو رکھنی ہے، اور ہمارا دشمن، ہمارا مخالف بس ایک ہی کام کرنا چاہتا ہے، زیادہ نہیں، وہ آپ کو اس تاج سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو دنیا کی ریل تیل میں الجھا دیتا ہے، وہ کبھی جسم کی خواہشوں میں الجھا دیتا ہے، وہ کبھی دولت کی خوشی میں الجھا دیتا ہے، وہ کبھی دوستوں میں الجھا دیتا ہے، وہ کبھی کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ مقصد اس کا ساری باتوں میں ایک ہی ہے کہ آپ اس تاج سے محروم ہو جائیں جو زندگی کا تاج ہے۔ وہ لوگوں سے آپ کی تعریف بھی اس لیے چاہتا ہے، وہ اس لیے چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو بلا کریں،
تاکہ آپ لوگوں جیسے ہو جائیں، لیکن خدا کے لوگوں آپ نے یسوع جیسا بنا۔ اور دوسری بات کر کے میں آخری کرنے لگا، فرماتا ہے میری مانند بنو۔ بولو ذرا کیا؟ آگے جیسے میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں، بنا نہیں، بن رہا ہوں، آپ نے بھی بننا ہے۔